ممیتم بلا مخافتن باعثم بلا مشقتن، اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں اور کسی سے ڈرتے نہیں ہیں کہ میں نے اس کو موت دی تو شاید اس کا بیٹا کچھ کر لے، بادشاہ کو دوں گا تو شاید اس کی فوج کچھ کر لے، کوئی خوف نہیں ہے۔ باعثن بلا مشقتن، اور اللہ دوبارہ کھڑا کریں گے اور اس پر اللہ کو کوئی مشقت نہیں ہے۔ اللہ پہلی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں، اسی چیز کو دوبارہ بھی پیدا فرما سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کسی چیز کا نقشہ اور ڈیزائن نہ ہو تو اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے، اور جب ایک بار بنا لے ڈیزائن سامنے آ جائے تو اس کو بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ یہاں ممیتن کے مقابلے میں محین نہیں فرمایا، محین ممیتن کے مقابلے میں باعثن فرمایا۔ قرآن کریم والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اس پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ جو قبر میں حیات کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ والسلام علیہ یوم ولدت، عیسیٰ علیہ السلام فرمایا مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت و جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث و جس دن میں حیا زندہ ہوں گا۔ معلوم ہو کہ پہلے ولادت ہے، پھر موت ہے، اور پھر قیامت کو حیات ہے، اور درمیان میں تو حیات ہے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم احیا، یہ احیا نہیں فرمایا، ابعث، آگے فرمایا حیا، یہ حیا ابعث کی آنا ضمیر متکلم سے حال ہے، اور ذوالحال اور حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے۔ اس کا معنی کہ جب مجھے اٹھایا جائے گا اس وقت میں زندہ ہوں گا، یہ نہیں کہ زندہ کریں گے تو اٹھائیں گے، نہ، یا اٹھائیں گے اور زندہ کریں گے۔ اس سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ بعثت اور حیات اکٹھے ہوں گے، بعثت اور حیات اکٹھے ہوں گے۔ بس ایک آدمی ہمارے مرکز میں آتا ہے اور گاڑی پر سوار ہو کر آتا ہے، اور آپ کہتے ہیں فلاں آدمی کار پر آیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب مرکز میں داخل ہوا تو کار پر تھا، اور جب مرکز سے پہلے تھا تو پیدل چل رہا تھا۔ یہ معنی ہے کہ جب اٹھایا تو زندہ ہے، اور اٹھانے سے پہلے مردہ تھا۔ یہ ثابت ہو رہا ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب بعثت ہوئی ہے تو اس وقت حیات تھی۔ حیات اور بعثت اکٹھی ہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بعثت سے پہلے حیات نہیں تھی۔ بتاؤ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے امام طحاوی فرماتے ہیں ممیتم بلا مخافہ باعثن بلا مشقہ، محین بلا مشقہ نہیں فرمایا بلکہ باعثن بلا مشقہ فرمایا۔